بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے، حکم کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی، پوجا صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس مبارک نورانی اور روشن آیت میں اللہ کی عبادت اور والدین کے حقوق کو جمع کیوں کیا گیا؟ یعنی ایک ہی آیت ہے، پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب اللہ کی عبادت کے بعد ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وجہ کیا ہے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی؟ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ انسان کے وجود کا، ہمارا دنیا میں آنا، یہ اللہ نے جو جسم دیا ہے ہمیں، یہ جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے، تو انسان کے وجود کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حقیقی سبب، حقیقی مالک اور خالق وہ انسان کا اللہ ہے۔ اب کیا فرمایا کہ جب حقیقی خالق اور مالک اللہ ہے تو فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو، اور انسان کی تخلیق کا ظاہری سبب وہ کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ ماں باپ ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے نطفے سے اس انسان کو پیدا کیا، اس کا وجود بنایا، تو جو ظاہری سبب ہے انسان کے وجود کا وہ ہے ماں باپ، والدین۔ اس لیے حقیقی سبب تھا انسان کے وجود کا اللہ کی ذات، اور ظاہری سبب تھا انسان کے وجود کا وہ اس کے والدین کی ذات۔ تو اللہ نے فرمایا عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی ہی کرو، اور احسان اور بھلائی اور اچھا سلوک کرنا ہے وہ والدین سے کرو۔ اوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کیوں نومینیٹ کیا گیا؟ والدین دا ہی نام کیوں ذکر کیتا گیا؟ کہ جڑا بندہ والدین نال ہی اچھا سلوک نہ کرسی وہ دوئے کسے نال کی کرسی؟ وہ جڑا آدھے ماں پیو دا ہی نہیں، ماں پیو دی ہی نہیں مندا، انہاں دے نال ہی اچھا سلوک نہیں کردا، وہ تیرے میرے نال کی اچھا سلوک کرسی؟ اللہ اکبر۔ اگے اللہ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اماں بوڑھی ہو گئی یا ابا جی بوڑھے ہو گئے، فرمایا کیا کرنا ہے پھر؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، پھر انہیں اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ اس تو مراد کیا ہے؟ اپنی زبان میں جاندے نا بعض اوقات کوئی بندے آپس میں گرما گرمی ہو جائے نا، تو پھر اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ جناب علی ہن تو مینوں اف تا آختے ویکھ، ہن میں تین دساں کہ میں کی ہاں۔ یعنی وڈا نقصان پہنچانا یہ تو بڑی دور دی گل ہے۔ تہاڈی زبان دے وچوں کوئی ایسا جملہ، کلام، کوئی گل بھی نہ نکلے جن دی وجہ تو والدین ناراض ہو جان۔ وہ گل جڑی والدین دے دل تے لگ جاوے، والدین نو تکلیف ہوئے اس گل دی وجہ تو، اللہ فرمائے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
کہ ایک تو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور والدین کو جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں کہ نہیں ابا تینوں کیا آج کل معاملات تساں سنے اسے، تساں بھی اس معاشرے دے وچ رہندے نے، میں بھی اس معاشرے دے وچ رہنا، کئی بندے اس طرح دے اپنے آپ نو انٹیلیجنٹ، ذہین اور سمجھدار سمجھتے ہیں کہ والدین دے کیتے ہوئے کماں تے بھی تنقیداں کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح ہویا ہوندا کام، لیکن پھر بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ دے وچ 3 چیزیں جو ہے نا ان کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، اف تک نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا کلام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے والدین ناراض ہو جائیں، ان کے دل پہ چوٹ لگ جائے، ان کو تکلیف پہنچے تمہاری بات کی وجہ سے، تمہارے کلام کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے۔ ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں۔ ابا تینوں کی پتا، وہ تھوڑی عمر دے وچ ہور حساب آ، ہن ہور حساب چلتا پیا۔ اللہ دے بندے وہ جنہاں دے وچوں سانو رب نے پیدا کیتا ہے، اساں انہاں تے سیاڑے ہو گئے۔ وقل لہما قولا کریما، اور اللہ نے ارشاد فرمایا نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نرم بات ان سے کہیے۔ نرم بات یعنی کوئی گل کرنی بھی پہ جاوے، بعض اوقات والدین دے وچوں بھی اگر کوئی خلاف شرع کوئی کام کر دے، شریعت دے خلاف کر، ادب دے دائرے وچ رہ کے، نظراں جھکا کے، عاجزی دے نال انہاں دی بارگاہ وچ عرض کرو۔ اور ساڈے ہاں تا سسٹم عجیب و غریب ہوندا ہے، ساڈے بندہ کئیاں دی یہ جی صورت حال ہوندی ہے، اگر وہ کوئی افسر ہے کسی محکمے دے وچ، دفتر دے وچ، او دا وڈا آفیسر آ گیا نا تے گھنٹہ ہاتھ بن کے دوڑے ہو تے جناب یہ کھڑا رسی۔ اور یہ ہوئی بندہ ہوندا ہے جدوں گھرے ہوندا نا، زندگی 60 سال دی گزر گئی، پورے 60 سال دے وچ کدے یہ توفیق نہیں ملی کہ ابا حضور آ رہے ہیں تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ یارو ایک ظاہری سبب ہے تیری روزی دا، اور تو او دا اتنا ادب کر رہے ہیں جو باپ اور ماں تیری تخلیق دا سبب نے، انہاں دا ادب ہی نہیں کر رہے۔ عجیب و غریب صورت حال ہوندی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح دی کنڈیشن ویکھی معاشرے دے وچ، ظاہر ہے میں بھی ایسے معاشرے دے وچ ہی رہنا، تھوڑے وچ ہی رہنا، تھوڑے وچوں دا ہی ہاں، کہ کئی بندہ دا علم اگر ودھدا جاوے نا، دنیاوی ہے یا کوئی بھی ہے، تو پھر بعض اوقات انہاں دی جڑی ہے نا گچی آکھی کنی آکھی، یہ دے وچ سریا آ جانا ہے، سریے تو مراجی نہیں، آکڑ آ جاندی، کوئی عاجزی نہیں۔ یعنی پھر کئی بد نصیب ہو جائے بھی ہوندے نے کہ باپ نے 60 سال دی زندگی گزاری، پوری زندگی کدے کوئی یہ ہو جہا موقع نہ آیا کہ یار اپنے باپ دا ہاتھ جڑا نا وہ چوم سکتا، باپ دی دست بوسی کر سکتا، اون چمسی فلانے بابے دا میں ہاتھ چم لیا، فلانے دا چم لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ کر، وہ خدا کے بندے تیری جنت، تیری نار، تیری دوزخ فرمایا گیا کہ تیرے گھر میں ہے، وہ تیرے والدین ہیں۔ کبھی اللہ تجھے توفیق دے کہ یار خوش ہو کر اپنے والدین کو دیکھ بھی صحیح اور ان کی دست بوسی کر، اللہ کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا۔ اچھا یہ جڑا پیچھے کلام ہے نا، یہ آیا مقدسہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ اچھا یہ معاملات بالخصوص گفتگو دے حوالے نہ لائی، بندے دے جسمانی اعضاء نال دا بہت زیادہ تعلق ہے، انہاں تیناں چیزاں دا، بالخصوص زبان، فرمایا کہ اف تک نہیں کہنا، یہ دا تعلق بھی زبان نال، ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنا زبان دے ذریعے ہوئے یا ویسے اکھاں دے ذریعے ہوئے یا ہاتھ دے اشاراں دے ذریعے ہوئے، جویں مرضی ہوئے، نہیں جھڑکنا والدین۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی گل کرنی ہے عاجزی، نرمی دے نال، انکساری دے نال، اور ادب دے دائرے وچ رہ کے عرض کرنی ہے۔ اور بزرگان دین فرمیندے نے، صوفیاء نے اپنی کتاباں دے وچ لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ نو ایویں بنا لوے نا کہ میں خادمہ اور میرے والدین میرے آقا نے، یعنی میں نوکر ہاں، جویں نوکر ہوندا ہے مالک دا، تے میرے والدین میرے مالک نے، اور واقعی حقیقت ہی ایسی ہے، میرے والدین مالک نے، تے پھر بندہ اوویں ہی چلے جویں نوکر چلدا ہے، اوویں ہی گفتگو کرے جویں نوکر کردا ہے۔
اوویں ہی خدمت کرے جویں نوکر کردا ہے، تو پھر دیکھیا جائے کتنے سارے مصائب اور آلام ختم ہو جاس، ٹینشناں ختم ہو جاس۔ بظاہر ساری زندگی دے وچ اگر والدین کوئی کام کر رہے ہیں شریعت اور قرآن حدیث دے نال نہیں ٹکریندا، ساری عقل وچ او آوے یا نہ آوے، ساری سمجھ وچ آوے یا نہ آوے، علماء یہ بیان فرمیندے نے جدو قرآن اور حدیث نال نہیں ٹکریندا نا تے تساں اف تف نہ کرو، لبیک جویں والدین آکھن حاضر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے لیے نرمی اور عاجزی کے پر بچھا دو۔ کیا کر دو؟ پر بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی۔ ایک بندہ نا ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں ہے، میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہوں، لیکن وہ مجھے زبان کے ذریعے تکلیف بڑی پہنچاتی ہے۔ اور اپنے معاشرے دے وچ بالخصوص تانوں تو آپاں نوں تو بہت زیادہ پتا سی، کیونکہ دیہاتی جڑیاں ماشاءاللہ کئی خواتین ہوندیاں نا چنگیاں بھلیاں لڑاکیاں ہوندیاں، چپ انہاں نوں کرم والی نوں آمدی نہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن میری ماں جو ہے نا وہ زبان کے ذریعے مجھے بڑی سخت قسم کی تکلیف پہنچاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا حق ادا کرتے رہو، یعنی خدمت موروی کرتا رہو، یہ نہیں کہ خدمت چھڑ دے، خدمت پھر بھی کرتا رہو، اگرچہ والدین تیرے نال اچھا سلوک نہیں کر رہے پھر بھی کرتا رہو۔ اس شخص نے جویں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی نا، انہیں آکھیا ولا اقول لہا شیئا، کہ اج تو بعد میں خدمت کردا رہا ساں لیکن اماں نو کوئی بھی گل نہ آکھ ساں، ہن اماں نو کوئی گل نہیں کہنی، انہاں دے حقوق ادا کردا رہا ساں۔